إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 کا چھوٹا سا حصہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اور قرآن کریم میں ہی دوسری جگہ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اپنی جانوں کو قتل مت کرو. خودکشی واضح سی بات ہے نا. ان آیات سے واضح سا پتہ چلتا ہے کہ خودکشی کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، منع قرار دیا. اور امن و سلامتی صرف ملک کی امن و سلامتی کی طرف ہی اسلام نے توجہ نہیں دلائی، بلکہ امن و سلامتی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے. آپ کی ذات سالم ہے، سلامتی سے ہے، گھر بھی سلامتی سے ہے، گھر سلامتی سے ہے، محلہ سلامتی سے ہے، شہر سلامتی سے ہے، ملک سلامتی سے. آغاز کہاں سے ہوا؟ اپنے گھر سے. اور اسلام وہ دین ہے کہ وہ صرف نماز روزے کا حکم ہی نہیں دیتا. پہلے بھی ایک دن یہ بات ہوئی تھی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ مولویوں کو تو اور کچھ آتا ہی نہیں. مولویوں کو تو کچھ آتا نہیں، اللہ رب العزت کو سب معلوم ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور پھر اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک ایک چیز بتائی ہے. ایک ایک چیز. زندگی کیسے گزاریں، زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے ہمارے پاس تعلیمات موجود ہیں. پھر آدمی کو کہے کہ ان کو صرف نماز روزہ ہی آتا ہے یا اسلام کیا ہے، شاید صرف نماز روزے کا ہی نام ہے، بہت غلط بات. اپنے جسم کی سلامتی، 5 چیزیں جن کو ضروریات الخمس کہا جاتا ہے، وہ 5 ضروری چیزیں کیا ہیں؟ حفظ الدین. اپنے دین کی حفاظت کرنا، چاہے اس کی راہ میں جان جاتی ہے تو جائے. اپنے دین کی، عقیدہ کی، توحید کی حفاظت. لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں قتل بھی کر دیا جائے، تمہیں آگ میں جلا بھی کیوں نہ دیا جائے، شرک مت کر دو. اپنے دین کی حفاظت کے لیے جان جاتی ہے تو جائے، لیکن دین کی حفاظت کرو. عقل کی حفاظت کرو. عقل کے بغیر ظاہر ہے کہ اسلامی تعلیمات کسی پہ کیا، اور عقل کے بغیر زندگی کسی کی کیا ہے. غیر عقل شخص، اس کے پاس سارا جسم موجود ہے لیکن کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے. دماغ ہے تو اس میں عقل نہیں ہے. اب اس کا حال جو ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، گلیوں میں بھاگ رہا ہے، پھر رہا ہے، رالیں بہ رہی ہیں، نہ اپنا ہوش، نہ کپڑے کا ہوش، نہ کسی کا ہوش.
اسلام نے ہر وہ چیز منع قرار دے دی جو عقل کو خراب کرنے والی ہے۔ وہ منشیات میں سے کوئی بھی نام لے لیں، شراب لے لیں، آج کل ہیروئن ہے، گانجا ہے، پتہ نہیں گنجا ہے اور کیا کیا کچھ ہے، اتنی چیزیں نکل آئی ہیں۔ ہر وہ چیز جو عقل کو نقصان دے اسلام نے اس کو منع قرار دے دیا، کسی بھی نام کی کیوں نہ ہو۔ اور ایک قاعدہ بیان فرما دیا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار نشہ دے دے اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے۔ عقل کی حفاظت کرنے کی بھی اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ تاکید فرمائی۔ اپنے مال کی حفاظت، تیسری چیز مال کی حفاظت۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنتے رہتے ہیں، من قتل دون مالہ فہو شہید، اپنے مال کو بچاتے ہوئے ڈاکو کے ہاتھوں قتل بھی ہو گیا تو وہ شہید ہے۔ اپنے مال کی حفاظت کی کتنی تاکید ہوئی، مال ہمارا ہے، اپنے ہی مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کافر ڈاکو کے ہاتھوں، چور کے ہاتھوں مارا جاتا ہے اس کو شہادت کا درجہ دیا گیا۔ اور اسی طرح چوتھی چیز ہے عزت و آبرو کی حفاظت، اپنی عزت و آبرو، ومن قتل دون عرضہ فہو شہید، اپنی آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے بھی جو مارا جائے وہ بھی شہید۔ شہید کی دیکھیں کتنی اقسام ہیں، ایک دو چار نہیں، معرکہ جہاد میں شہادت پانے والا سب سے اعلیٰ شہید، لیکن اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے گھر میں شہید، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے گھر میں شہید، اپنی آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی گاڑی میں، اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں شہید، بچے کو جنم دیتی عورت فوت ہو جائے شہید، مکان کے نیچے دب کر مر جائے شہید، پانی میں غرق ہو کر مر جائے شہید، آگ میں جل کر مر جائے شہید۔ شہید کی بہت زیادہ قسمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور پانچویں چیز جس کی حفاظت کرنا اسلام نے ضروری قرار دیا ہے وہ ہے حفظ النفس، اپنی جان کی حفاظت۔ اور امن و سلامتی کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب سے پہلے یہ نہیں کہ مکان سلامت رہے، سڑک سلامت رہے، فلاں چیز سلامت رہے، وہ سب سے پہلے انسانی سلامتی کو سامنے رکھتے ہیں۔ اور گورنمنٹ نے باقاعدہ ادارے بنائے ہوئے ہیں ہمارے لیے۔ دفاع مدنی جو آگ بجھانے والا ادارہ ہے وہ اپنے کام کوئی صرف آگ بجھانے کا کام نہیں، ریسکیو کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ بنائی گئی کیوں؟ تاکہ انسان کی جان کو بچایا جائے۔ کافروں کے یہاں کتے کو بچا لیں تو بہت بڑا کارنامہ اور میڈیا میں چڑھا ہوا ہے، ریسکیو ٹیم آئی، کتے کو بچا لیا۔ اور وہی کافر بدبخت مسلمانوں کو گالی مجر کی گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، ادھر کتے کو بچا لیا، آسمان سر پہ اٹھا لیا، مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ یہ عجیب قسم کا ان کا فلسفہ ہے۔ کس چیز کا نام انہوں نے انسانیت رکھا ہوا ہے؟ انسانی منشور کس کے لیے بنایا ہوا ہے؟ انسانی منشور دیکھنا ہے تو اسلام میں دیکھیں، اپنی حفاظت کرو، اپنے ملک میں آئے ہوئے کافر کی بھی حفاظت کرو۔ کافر اگر محارب نہیں ہے، آپ کے ساتھ جنگ نہیں کر رہا، اسلام نے اس کی حفاظت کا حکم دیا۔ اور جو آدمی اس قسم کے کافر کو قتل کر دے، جس کو معاہد یا ذمی یا مستامن کوئی بھی نام دیا گیا، حدیث میں مختلف نام مختلف طریقوں سے، اگر ایسے کافر کو قتل کر دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یجد ریح الجنہ، جنت تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہ ہے انسانیت، یہ ہے انسانی منشور۔ اگر کوئی جانے تو یہ منشور اسلام نے دیا
یہ UN بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان جہاں قتل ہوتے ہیں کبھی سنا ہے کہ UN میں آواز اٹھائی گئی ہو؟ کافر کے لیے آواز اٹھائیں گے، کتے بلے کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں اب کب ہوش آئے گا، مدتیں ہو گئی، سارے چیختے بھی ہیں، یہ نہیں کہ چیختا چلاتا کوئی نہیں، چیختے بھی ہیں لیکن راست اقدام، صحیح قدم کیا اٹھانا چاہیے آج تک انتظار ہی کر رہے ہیں سارے۔ کیا UN مسلمانوں کی نہیں بن سکتی؟ انہوں نے اپنے 100 ملکوں کو، جس میں سے آدھے تو ویسے ہی ہمارے ہیں، اگر دنیا میں 100 ملک ہیں تو آدھے سے زیادہ ہمارے ملک میں، دنیا میں 120 ملک ہیں تو سمجھے کہ تقریباً آدھے ہمارے۔ ان سب کو مل کر UN بنائی اور اپنا نام رکھ لیا، اپنا صدر رکھ لیا، اپنا سارا کچھ رکھ لیا، اور یہ انسانی منشور کیا دیں گے؟ تعجب آتا ہے کہ جہاں مسلمان کا نام آئے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، قتل ہوتے ہیں، ہوتے رہیں، ان کے ساتھ تباہیاں مچتی ہیں، آتی رہیں، جاتی رہیں، کافروں کا چھوٹا سا مسئلہ دنیا میں پیدا ہو UN حرکت میں آ جاتا۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے، اسلام نے کتے کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ انسان تو بہت بڑی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی بے ضرر جانور کو قتل کرنا، چاہے کوئی بھی کیوں نہیں، اگر ضرر رساں جانور ہے اسے آپ قتل کر سکتے ہیں۔ بے ضرر جانور کو قتل کرنا منع کر دیا، اور جب ضرر رساں کی باری آئی تو فرمایا اقتلوہ فی الحرم فی الحل والحرم والاحرام۔ مضر جانور، سانپ آ جائے، بچھو آ جائے، آپ حرم میں ہیں، آپ حل میں حرم سے باہر ہیں، آپ احرام باندھے ہوئے ہیں، آپ بغیر احرام کے ہیں، ہر حال میں اسے قتل کر دو۔ حتیٰ کہ نماز کے دوران بھی بچھو آ جائے تو اسے مار دینے کی اجازت ہے۔ بچھو چھوٹا سا کیڑا ہے، آپ آرام نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے بچھو آ گیا، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اب اس کو گھومنے دو، کاٹنے دو، فرمایا فوراً اس کو مار دو۔ سانپ نظر آ گیا ہے، مار دو۔ لیکن جب بے ضرر کی بات آئی تو انسان کیا، حیوان کیا، پرندے کیا، بہت ہی زیادہ تحفظ دیا اسلام نے۔ ان 5 چیزوں کی حفاظت کے سلسلہ میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت کے ارشادات ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ اپنی جان کی حفاظت کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو حفاظتی تدابیر کہا جاتا ہے۔ حفظان صحت کے لیے الگ ہیں، مطلقاً حفاظتی تدابیر الگ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس رات میں آسمان سے بلائیں اور مصیبتیں اور بیماریاں نازل ہوتی ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے کیا کرو؟ فرمایا اپنے برتنوں کو ڈھانپ کے رکھا کرو، برتن کو ڈھانپ کے رکھو۔ آج ہم نے برتنوں کو ڈھانپنا شروع کیا، لیکن بیکٹیریا کے نام سے۔ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد رہا کہ بیماریاں آتی ہیں، بیماریاں نازل ہوتی ہیں، بیماریاں کھانے کے کھلے برتن میں داخل ہو جاتی ہیں، پرواہ نہیں۔ اب میڈیکل نے کہہ دیا کہ کھلا برتن رکھو گے تو اس کھانے والا کھلا برتن رکھو گے اس میں بیکٹیریا پیدا ہو جائے گا۔ یہ بیکٹیریا کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ اسی کی مخلوق ہے۔ جب تک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جاتی رہی، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لو، بڑے ناک منہ چڑھاتے رہے لوگ، یہ کیا ہے مولوی کھانا کھا کے بعد میں انگلی چاٹ رہے ہو۔ اب میڈیکل نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ بہت ہی قیمتی چورن ہے کہ اگر کھانا کھا کے آپ انگلی کو چاٹ لیں گے، کھانے کو ہضم کرنے کے لیے کامیاب چورن، بڑے بڑے 3 پیس والے بھی انگلیاں چاٹتے دیکھے ہیں، یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں، دیکھے ہیں
جھاڑ رہے ہیں، پتہ چل گیا کہ مفید ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں، لیکن ہم ان پہ عمل نہیں کر رہے، محض لاپرواہی، اور کبھی سمجھا کہ شاید یہ کوئی مولویوں نے مسئلہ گھڑ کے رکھا ہوا ہے۔ حفاظتی تدابیر کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غط الاناء، برتنوں کو ڈھانپ کے رکھو، وَأَوْقِعُ السِّقَاء، پانی کے مشکیزے یا پانی کے جتنے بھی برتن ہیں، کھانے کے برتن الگ اور پینے کے برتن الگ، ان کے منہ کو باندھ کے رکھو یا بند کر کے رکھو۔ وَأَغْلِقُ الْأَبْوَابَ، سوتے وقت دروازے بند کر کے رکھو۔ باہر کا دروازہ، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے باہر کا مین گیٹ بند کر دیا، میں اب قلعے میں آ گیا ہوں، میری دیواروں میں بجلی ہے، میری دیواروں میں فلاں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے سونے والے کمروں کے دروازوں کو بھی بند کر کے رکھو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے دروازوں کو بند کرو، اپنے برتنوں کو ڈھانپ کے رکھو، اور اطفئ السراج، اپنے دیے کو بجھا کے سویا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک گھر میں آگ لگ گئی، دیا جل رہا تھا، تیل کا دیا جو پرانا آپ نے دیکھا ہی ہوگا، آپ لوگوں کے جو نوجوان ہیں ان کے زمانے میں تو نہیں، لیکن دیا دیکھنے والی پارٹیاں بھی تمہارے ساتھ ہیں نا۔ دیے جلتے ہوئے، دیے میں تیل ہے، تیل میں چھوٹی سی بتی ہے، بتی کو آگ لگی ہوئی ہے، کمرہ روشن ہے، اسی حالت میں سو گئے۔ چوہیا آئی اور اس نے پیچھے سے تیل کی طرف سے بتی کو منہ میں لیا اور بھاگی۔ اب آگے کپڑا ہے، ادھر کوئی اور چیز ہے، ادھر کوئی اور چیز ہے، گھر کو آگ لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے سے پہلے اپنے دیے بتیاں جو بھی ہوتی ہیں یہ ساری بند کر کے رکھو۔ اب ہم کہیں کہ جی وہ 1400 سال پہلے دیے بتی کی بات کرتے ہیں، آج کیا خیال ہے کہ بجلی کی ہر چیز کو چالو ہر حال میں رہنے دیا جائے تو جائز ہے، صحیح ہے؟ نہ شرعاً جائز، نہ عقلاً جائز، اور نہ ہی امن و سلامتی کے قوانین کے حساب سے وہ جائز، کیونکہ پتہ نہیں مسلسل ایک چیز کے جلتے رہنے سے کس وقت اس میں کوئی ٹچ ایسا بن جائے کہ وہ نقصان دہ ہو جائے۔ آپ نے بہت سارے ایسے واقعات سنے ہوں گے، امن و سلامتی کی اسلام نے ایسی مثالیں دی ہیں کہ ان کو آج کے دور میں ہم تھوڑا سا توجہ دیں تو یہ بجلی کی جتنی بھی جلنے والی چیزیں ہیں لائٹ کے لیے، یا بجلی کی جتنی بھی چیزیں ہیں دوسرے کاموں کے لیے، روم ہیٹر ہے، روم ہیٹر کو چلتا چھوڑ دیں۔ میڈیکل بھی بتا رہی ہے کہ مسلسل رات بھر وہ چلتا رہے، آپ اس میں سوتے رہیں گے، نقصان دے گا۔ اور یہی نہیں، ہمارے یہاں تو اتنا ہے کہ موبائل پڑا ہوا ہے، پیچھے چارجر لگا ہوا ہے، ساتھ بجلی کا سوئچ ہے، اور کبھی سمیت چارجر کے اٹھا کے بات کر رہے ہیں، چارجر بھی چل رہا ہے۔ آپ نے یقیناً یہ واقعات پڑھے ہوں گے کہ چلتے ہوئے بات کرتے ہوئے موبائل پھٹا، چہرے کی بندے کی شکل بدل گئی، موت سے بچ گیا لیکن اس کا چہرہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر تھوڑا سا غور کریں، ان چیزوں کو سامنے رکھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہدایات دی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، برتنوں کو ڈھانپ کے رکھو، وہ کھانے کے ہوں یا پانی کے، دروازوں کو بند کر کے رکھو، اور دیا، چراغ، لالٹین، یہ لائٹیں، ان کو سونے کے وقت بند کر لیا کرو۔ اور دوسری چیز، یہ اسباب ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسباب ہیں۔ کوئی آدمی کہے نہیں جی ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ نے تو لکھا ہوا ہے اگر ہم نے کرنٹ سے مرنا ہے تو کرنٹ سے مریں گے، ڈوب کے مرنا ہے تو ڈوب کے مریں گے۔ کوئی چھلانگ لگا کے دکھائے نا کبھی کسی کھلی جگہ پہ، تو پتہ چلے کہ کتنا ایمان ہے تمہارا۔ ادھر کوئی نہیں جائے گا،
لیکن یہ جن چیزوں میں ہم انتہائی لاپرواہی کرتے ہیں، انتہائی لاپرواہی، بارش ہو رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بارش تھوڑی ہو، آپ کو مزید بارش چاہیے، بارش ہو رہی ہے تو کیا کہے؟ اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس کو، بارش کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے۔ اور دیکھا کہ بارش زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے، تو پھر یہی کہتے رہیں گے کہ بارش آتی رہے؟ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش زیادہ ہوئی فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد لے جا، ہم سے ہٹا دے۔ علی الاودیہ والاکام، اے اللہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لے جا، دور پہاڑوں کی وادیوں میں لے جا، ہمارے شہر کو اس سے محفوظ کر دے۔ ہمارے یہاں بارش شروع ہوئی، دیکھا ہاں چلیے بھائی کرتے ہیں کچھ، ایسی ایسی حرکتیں بارش میں کریں گے، موت کے منہ میں نکلنے والے بہت سارے لوگ۔ یہاں تو رواج ہے نا بڑا، بارش آئی گاڑی لے کے نکل گئے، بارش میں جی گاڑی چلانے کا اور ہی مزہ ہے، مزے لیتے لیتے پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئے۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ وہ ٹریفک اصولوں کے بھی خلاف ہیں۔ ابھی ایک ون ویلنگ ٹریفک ہے، ون ویلنگ، ایک موٹر سائیکل ہے، ایک پہیے پہ چلا رہے ہیں، اور کتنے کتنے ڈیزائن کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے، کاروں کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے۔ کاروں کی یہ ٹائروں کی چیخیں نکالتے ہیں، کتنے کتنے چکر وہ گھوم جاتے ہیں۔ اور بعض وادیاں ایسی ہیں کہ کار والے اپنے آپ کو بڑا ایکسپرٹ اور اپنی کار کو بڑا قیمتی اور اسپیشل ثابت کرنے کے لیے ان ریت کے ٹیلوں پہ چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں۔ اگر ایسے میں موت آ جائے تو کیا سمجھیں گے؟ یہ شہادت کی موت ہوگی؟ یہ عین خودکشی ہے، یہ سوئسائڈ ہے، جان بوجھ کے ایک آدمی اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل رہا ہے۔ یہاں بھی وادیاں ہوں گی، یقین مانے میں ایک مرتبہ پھنس گیا ایک جگہ، جدہ سے عمرہ کرنے کے لیے مکہ جا رہے ہیں، گاڑی میں نوجوان بیٹھا ہوا تھا، وہ ایسے اس کے ساتھ اور بھی ہے، میں بھی اس کے ساتھ، تو کہنے لگا کہ تھوڑا سا یہاں سے ہوتے ہوئے چلتے ہیں، یہاں تھوڑا سا۔ اب وہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ تھوڑا سا کیا ہے، وہ جو میں جس وادی کا ذکر کر رہا ہوں نا، جدہ مکہ کے درمیان ایک جگہ آتی ہیں، انتہائی خوفناک قسم کی۔ میں نے کہا یہاں کس طرف جانا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ 4 ویل ڈرائیو گاڑی ہے، اس نے ڈال لی، 2-3 چکر اس نے لیے۔ میں نے کہا کہ آج عمرہ تو ہوگا یا نہیں ہوگا، کلمہ شہادت ہو جائے گا۔ میں نے کہا یار پہلے عمرہ کر لینے دو، پہلے گناہ بخشے جائیں، پھر شاید آدمی چلا بھی جائے تو کوئی بات نہیں ہے، تو یہ کام ابھی نہیں، مجھے یہاں سے نکال۔ اتنے عجیب و غریب قسم کے شوق ہیں نوجوانوں کے۔ یہ سوئسائڈ ہوگا، یہ خودکشی ہوگی۔ اپنے آپ کو، اپنی جان کو بچانا، وہ چاہے ٹریفک کے قانون کے حساب سے ہو یا ریسکیو والوں کے حساب سے ہو، کسی بھی حساب سے ہو، اپنی جان کی حفاظت کرنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید فرمائی۔ اور قرآن کریم کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اگر دیکھیں تو توکل سب سے اہم چیز ہے، لیکن توکل ہے کیا؟ یہاں آ کے ہم مار کھا جاتے ہیں۔ جب توکل کرتے ہیں نا صوفیوں والا، وہ توکل جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں کہ توکل کیا ہے، یہ بس جو کچھ ہے لکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے دیکھا کہ دروازے کے سامنے اونٹ جو ہے وہ ایسے نکیل چھوڑ کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ پوچھا اس کا گھٹنا باندھو، بٹھاؤ، اللہ پہ توکل کرتا ہوں۔ ایک صحابی کے تو باقاعدہ الفاظ آتے ہیں، یا رسول اللہ اس کو یہاں کھڑا کر کے اللہ کا پر توکل کروں یا اس کا گھٹنا باندھ کے اللہ پر توکل کروں؟ اس نے دونوں آپشن جو ہے وہ پیش کیے کہ یہاں چھوڑ کے توکل کروں کہ بس ٹھیک ہے اللہ اس کو سنبھال کے رکھے گا یہیں، یا میں اس کا گھٹنا باندھوں اور پھر توکل کروں اللہ پر۔
آپ فرمایا اعقلھا ثم توکل علی اللہ، اعقلھا پہلے اس کے گھٹنے میں رسی باندھو۔ یہ اقال کہتے ہیں نا، یہ جو عرب لوگ اوپر پہنتے ہیں اس کو اقال کہتے ہیں، اقال، اگال، حتیٰ کہ گال بھی کہتے ہیں، کیونکہ جلدی میں جیسے جیسے وہ الفاظ بولتے ہیں۔ اعقلھا پہلے اونٹ کے گھٹنے میں رسی باندھو، ثم توکل علی اللہ، پھر اللہ پر توکل کرو۔ توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ سائیکل لے لی جیسے چاہیں چلائیں، گاڑی لے لی جیسے چاہیں چلائیں، اور اوور سپیڈ چلانے کے بارے میں بھی باقاعدہ ایک فتویٰ ہے، ایک عرصہ پہلے میں نے ذکر بھی کیا تھا۔ اگر کوئی اوور سپیڈ میں گاڑی الٹ جانے سے یا کسی طرح پھٹ جانے سے کچھ بھی اوور سپیڈ میں گاڑی چلاتا ہوا مارا جائے تو وہ آدمی بھی خودکشی میں آئے گا، شہادت میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو ہدایت دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کے ساتھ ساتھ ہمیں قضاء و قدر پر ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چیزیں بھی بتائی ہیں، اور ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے ہمارے پاس توکل اور اسباب کو اختیار کرنا، اپنے آپ کو سلامت رکھنے کے لیے، سلامتی کے لیے اسباب کو اختیار کرنا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کی طرف آ جائیے، دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ طوفان آئے گا اور ہم سب کو تباہ کر دیں گے، اور نوح علیہ السلام سے کیا حکم ہوا؟ فرمایا اصنع الفلک، اے نوح تم کشتی تیار کرو۔ کیا اللہ نوح علیہ السلام کو کشتی کے بغیر بچا سکتا تھا یا نہیں؟ تھوڑا سا سوچنے والی بات ہے، کوئی اتنا لمبا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا نوح علیہ السلام کو جتنی دیر تک زمین پر پانی رہتا انہیں فضا میں رکھتا، انہیں جہاں چاہتا رکھتا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن کہا نہیں، تم اسباب اختیار کرو، مادی اسباب، حسی اسباب، کشتی تیار کرو، جب پانی بھرنا شروع ہو جائے گا تم کشتی میں داخل ہو جاؤ اور اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو لے لو۔ 80 مسلمان تھے کل اس کشتی کے اندر۔ اور جو کہانیاں ہیں بڑی عجیب و غریب قسم کی، کہتے ہیں کہ اس میں خنزیر رکھا گیا، اور خنزیر جو ہے، نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم کشتی بناؤ، اور کشتی بنائی گئی، کشتی میں سوار ہوئے، انہوں نے اسباب کو، حسی اسباب کو اختیار کیا۔ ہمیں اس کا حکم دیا گیا کہ یہ اسباب اختیار کر لو۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام، اللہ رب العزت چاہتا تو انہیں کسی بھی انداز سے کہیں بھی رکھ سکتا تھا۔ کیا ان کافروں کی جرأت تھی کہ اللہ کی منشا کے بغیر آگ میں پھینک دیتے؟ آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی ذات پر پورا توکل ہے، لیکن زبان پر کیا ہے اس وقت؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ بھی ان کی طرف سے اب ایک علاج تھا، ایک احتیاط تھی کہ اے اللہ تو مجھے کافی ہے، یہ کافر مجھے جلانا چاہتے ہیں، اور تو اگر مجھے بچانا چاہے تو مجھے کوئی جلا نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے کیسے بچایا؟ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں اور حدیث شریف میں یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور سورہ آل عمران میں آیت 73 ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کون سے الفاظ استعمال فرمائے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد کو کہا، اپنے والد کو کہتے ہیں اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ایک سورہ یوسف کے بالکل شروع میں چوتھی آیت ہے، ابا جان میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟
احتیاط دیکھیں، پیغمبروں نے خود احتیاطیں کی، اپنی اولاد کو احتیاطیں کرنے کا حکم دیا، کہا یا بنیا لا تقصص رؤیاک، اے میرے بیٹے یہ اپنی خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا کیدا، وہ تمہارے خلاف کہیں کسی حسد میں مبتلا ہو کے کوئی ایسی تدبیر نہ نکال دیں کہ تمہیں نقصان پہنچائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے احتیاط کا حکم دے دیا، احتیاط کا معاملہ جو ہے وہ طے ہو گیا۔ اور اسی پر بس نہیں، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق غار ثور کے موقع پر گھبرانے لگے کہ یا رسول اللہ یہ تو نیچے دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ فرمایا نہیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ اپنی جان کی سلامتی کے لیے انبیاء کرام نے بھی سوچا، انبیاء کرام نے اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ، قضاء و قدر پر یقین کے ساتھ ساتھ جو ممکنہ تدابیر تھیں وہ تدابیر اختیار کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے مصر میں قتل کا واقعہ پیش آ گیا، قرآن کریم کے اندر وہ بھی ساری بات موجود ہے۔ سمندر پار کر کے سعودی عرب میں آ گئے۔ سعودی عرب اس وقت تو سعودی عرب نہیں تھا نا، لیکن آج جو جگہ ہمارے پاس وہ ہے سعودی عرب میں ہے، حاقل اور وہ جو مصر کو جا کے سمندری علاقہ لگتا ہے، گئے ہوں گے شاید آپ۔ سمندر پار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس علاقے میں آ گئے، اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کیا، یہ نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ پر توکل ہے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام توکل کی مثالیں موجود ہیں۔ مہاجرین نے رزق کمانے کے لیے بازار کا منہ کیا، گھر میں نہیں بیٹھ گئے، محنت کی۔ غرض یہ کہ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلامتی کا حکم دیا ہے، اپنی سلامتی کی جو کوشش ہے کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ کیا کرتا ہے وہ اللہ پہ چھوڑو۔ اور ذاتی امن و سلامتی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت قرار دیا۔ سنن ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو صبح کے وقت اپنے گھر میں امن و امان سے اٹھا، معافن فی جسدہ، اس کا جسم تندرست و توانا ہے، عندہ قوت یوم، اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، گویا کہ ساری دنیا اکٹھی ہو کر اس کے گھر میں آ گئی۔ امن و امان، فرمایا کہ سلامتی ہے، ایک دن کا کھانا بھی ہے، صحت بھی ہے، امن و امان بھی ہے، سمجھے کہ ساری دنیا کی نعمتیں اس کے پاس۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دفاع مدنی کے اصول ہیں، دفاع مدنی کے علاوہ دیگر جتنے صحت کے قواعد بنیادی ہیں، ان سب قواعد کو سامنے رکھیں، احتیاطوں کو سامنے رکھیں۔ اسی میں ہمارے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے، ہمارے ملک کے لیے بھلائیاں ہیں۔ سیر کے لیے نکلیں تو ایسے مقامات سیر کے لیے نہ جائیں، یا ایسے مقامات پر جا کے ڈیرے نہ لگائیں جہاں آپ جائیں تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ کوئی ایسی جگہ ڈیرا لگائیں گے جہاں پانی کے آنے کا خطرہ ہے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ دفاع مدنی نے بہت ساری ہدایات دی ہیں جن کا تذکرہ اب ظاہر ہے کہ طویل ہو جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، من نزل منزلا، اگر کوئی آدمی کسی جگہ پر، من نزل منزلا، اگر کوئی کسی جگہ ڈیرا لگاتا ہے تو وہ کیا کہے، نعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اگر اس سنت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ جہاں بھی آپ ہوں گے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو عمل کی توفیق